مجھے بھی مل جاتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کا موقف ہے کہ آپ مال کو قبضہ میں لیے بغیر یعنی سٹاک مینجمنٹ یا انوینٹری کے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے، یہ حرام ہے۔ پلیز مجھے صحیح مسئلہ بتا دیں تاکہ میں حرام سے بچوں، اگر باقی حرام ہے۔ اچھا یہ علی بھائی اس میں ایک گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ پہ بھی جو اعتراض کرتے ہیں نا بعض علماء، وہ یہ کرتے ہیں کہ یار گاڑی آپ کی ملکیت نہیں، گھر آپ کی ملکیت نہیں جو آپ آگے بیچ رہے ہو، یہ تھوڑا یہ پوائنٹ وہ اسلام بینکنگ میں یہ نہیں ہوتا، وہ میں بعد بتاتا ہوں۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، میں نے اس میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ ابھی میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث علماء نے جو آپ کو مسئلہ بتایا نا، وہ مسئلہ انہوں نے فقہ کے بغیر بتایا، اس کی یعنی انٹینشن کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام کی جو مبارک احادیث ہے نا، ان کی تھیم کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اسے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ فقہ کوئی بری ٹرم نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی وجہ سے یہ لفظ بدنام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ بریلوی ہونا کوئی برا نہیں تھا اگر بریلی شہر کا رہنے والا کوئی ہوتا، یہ فرقہ بننے کی وجہ سے بدنام ہو گیا۔ دیوبندی لفظ کو برا نہیں تھا بشرطے کہ یہ ایک فرقہ نہ بنتا۔ دیوبند کا شہر جیسے اب ہمارے وہ کہتے ہیں جیل میں فرقہ، وہ خام خواہ بنا دیا ہے، کبھی انجینئرنگ فرقہ اور یہ وہ، تو وہ تھیم کو سمجھیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے آپ کو پتہ ہے بدعہدی کر دی تھی، تو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری ہے اور آپ جو ہے وہ جنگ روک کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی وہ جب کافر واپس چلے گئے، بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، ان کو اب سزا دی جائے گی، تو آپ وہاں پہنچے فوراً۔ تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ سب کے سب لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کے، یہودیوں سے یہ جو ہے نا بدلہ لینا ہے بدعہدی کی سزا کا۔ تو صحابہ کرام وہاں سے چل پڑے۔ اب راستے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا، کچھ اصحاب نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے خدشے کی وجہ سے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے۔ کچھ اصحاب نے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی۔ اب زور اثر تو جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن عصر اور مغرب تو نہیں جمع ہونی چاہیے، نماز انہوں نے قضا کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام فرماتا نماز ادھر پڑھنی ہے، انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا۔ دوسروں نے کہا کہ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو، کوشش کرو کہ عصر تک وہاں پہنچ جائے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ نماز وہ قضا کرتے، ٹھیک ہے۔ دونوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا، نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ جنہوں نے ظاہری حدیث میں عمل کیا تھا نا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ فقہ کو فالو کرتے کہ، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ، تو اس کی دوائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا، اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے، یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا۔ وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی، انہیں رولا پاتا جی دینے دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو۔ وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے، ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی، انہیں کہا ہاں جی ہوں جان دو چلو، ٹھیک ہے، وہ میں دوائی اتنے کھانی تھی۔ تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی۔ وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی۔ وہ بنو قریظہ والا بھی یہی معاملہ ہوا۔ فقہ الحدیث یہ تھا، یہاں پہ بھی فقہ الحدیث سمجھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کوئی مال بک کروائے تو جب تک اس مال پر قبضہ نہ کر لے اس کو آگے کسی کے ہاتھوں فروخت نہ کرے۔ اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آرڈر لے کے کسٹمر سے کمپنی کو دیں $10 کا، اور کمپنی وہ 15 کی چیز اس کو دے اور بیچ میں $5 آپ رکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے تو قبضہ کیا نہیں، آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، قبضہ تو کیا نہیں، لہٰذا یہ کاروبار حرام ہے۔ لیکن سر بخاری مسلم میں اگلے الفاظ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنے کی تھیم فقہ الحدیث کیا تھا۔ اس میں الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے کہ وہ چیز قبضے میں کرو اور اس چیز کو چیک کرو کہیں اس چیز میں خرابی ہی نہ ہو، غرر نہ ہو۔ یعنی میں نے اگر 10 ٹی شرٹس بک کروائی ہیں، اس میں سے اس نے 4 تو ٹھیک ڈالی ہیں، 6 کے اندر کچھ خرابی ہے، میں نے دیکھے بغیر ہی آگے بیچ دی، تم دھوکہ کر دیا نا، غرر ہو گیا نا۔ آج کل یہ مسئلہ نہیں ہوتا، آج کل تو برانڈڈ چیزیں ہیں، وہ گاہک کے پاس چلی بھی جائے نا وہ کلیم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تھیم کیا تھی کہ تم قبضہ کر کے دیکھو کیا جو چیز تم آگے بیچ رہے ہو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں ایک آپ کو پیاز کا پورا ٹرک جو ہے وہ دیتا ہوں اس ریٹ کے اوپر، اور آپ کو میں نمونے کے طور پہ چند پیاز دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹرک میں نے بائر سے بک کروایا ڈائریکٹ
جو ہے وہ اس ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੀਲਰਸ ਆੜਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ व्यापारी, ओ बैठे ना मंडी वाले व्यापारी जो है ना, व्यापारी से आपने बुकिंग करवाई, आप आड़ती हैं और आपने आगे जो है वो छोटों को बेच दी और आपने वो कब्जे में माल किए ही नहीं है, हो सकता है वो प्याज मिक्स हो तो वो तो आपको गालियां निकालेगा। उसमें अल्फाज हैं कहीं गरर ना हो, धोखा ना हो। अगर मेरे भाई, अगर मैं एक जो है वो सैमसंग का मोबाइल एक कंपनी से बुक करवाता हूं और उसका वो मॉडल है तो उसमें गरर तो कोई नहीं होना, वो दुनिया से कहीं से भी। सर फिर देख लो गोरा ही है ना, दुनिया तो जिथे भी चीज़ खरीदो खालस खालस ही होगी, जन्नत ही फिर भी तुसी जाना है, दो नंबरियां करके भी कहानियां तो कराइयां ने। वो गरर से बचाया गया। और इसको सपोर्टिव वो हदीस है सही मुस्लिम की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक अनाज के ढेर के पास से गुजरे, आपने अपने मुबारक हाथ उसमें दाखिल किए तो आपके हाथ गीले हो गए। आप फरमाया ये क्या है? कहा या रसूलल्लाह वो रात को बारिश हुई थी तो गंदम गीली हो गई है, ऊपर वाली खुश्क थी, अंदर तो ज़ाहिर धूप तो ऊपर पर लगती है। आपने फरमाया तुमने इस चीज़ का ऐब लोगों के सामने क्यों नहीं जाहिर किया कि लोगों को पता चले, ये ना हो कि वो ऊपर ऊपर से देख के ऊपर से चेक करके ले जाएं, जिस तरह आपके फ्रूट वाले करते हैं, सामने अच्छे अच्छे फ्रूट रखे होते हैं। तो सीधा नहीं ना करते वसीम भाई? अच्छा 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 ठीक है। अच्छा वो जैसा करते हैं इस तरह आपके साथ, तो वो आपने फरमाया तुम इसको लोगों के ऊपर ऐब को जाहिर करो। फिर आपने इरशाद फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। ये जो हदीस का आखिरी हिस्सा है ना, वो पूरी हदीस मुस्लिम शरीफ की इस तरह है। गरर नहीं होना चाहिए। गरर कहते हैं धोखे को। जिस चीज में गरर और धोखा इन्वॉल्व हो गया वो कारोबार फिर हो जाएगा हराम। और ये जो फ्रूट वाले बुरा ना मनाना जेड़े 2 नंबर ने, और मैं तुहानू तरीका भी दस देना फ्रूट लेने का, आज आप तरीका भी सीख लें। जैसे वो आपको पता है ना बेइज्जती जेवर के अंदर वो कोफ्ते बनाने का भी तरीका लिखा हुआ है। अच्छा तो वो चूंकि बेइज्जती जेवर कहते हैं जब दुल्हन जाए ना तो उसको ये जेवर भी आप दे के भेजें, इसलिए उसका नाम बेइज्जती जेवर रखा हुआ है। ठीक हो गया? तो सर ये एक मिनी जो है वो जन्नती जेवर, इसके मुकाबले में एक जन्नती जेवर किताब लिखी बरेलवियों ने, उसने उनका नाम रखा जन्नती जेवर। ठीक हो गया? वो फ्रूट मैं एक दफ़ा ना इस्लामाबाद की जो मंडी है ना जी, मंडी मोड़, आप तो खैर आए हुए हैं ना वहाँ पे I-10 के पास, मैं यानी अभी हाईएस्ट में जेलम की बैठने लगा ना, 5-6 साल पहले की बात है। तो दोपहर का खाना मैं अमूमन नहीं खाता हूँ, तो मुझे उस दिन भूख लगी तो मैंने ना वो अमरूदों वाला के पास गया, बड़े खूबसूरत अमरूद। तो मैंने उसको कहा यार ना ये तुम मुझे आधा किलो अमरूद दे दो। उसने मेरे सामने खूबसूरत चुन चुन के ना डाले और जो इधर तरकड़ी उन्हें थले रखी थी सर, उस पर तोला और उसने गिरा लगा के मुझे पकड़ाई। लेकिन ना शुरू दी है, मैं बड़ा वहमी बना। मैंने उसके सामने ऐसे गिरा खोली, ठीक है, गिरा खोली तो वो एक ही अमरूद ठीक था, बाकी सारे दागी थे। वो जब उसने नीचे किया ना तो मेरा लिफाफा उसने नीचे एक कुंडे पे टांग दिया और एक ऑलरेडी वहां पड़ा हुआ लिफाफा था उसको तोल के उसने मुझे पकड़ा दिया। तो सर मैंने कोई गुस्सा नहीं खाया, मैंने फिर भी उसको पॉजिटिव लिया। लड़ाई करने से नुकसान होता है। मैंने कहा यार ये भाई मुझे लगता है गलती से ना इसमें ख़राब आ गया, तो मैंने एक निकाल के उसके हवाले किया, उसने उसके बदले मुझे एक और दिया। मैंने कहा यार ये भी ठीक नहीं लग रहा, दूसरा दिया, तीसरा दिया, सारे चेंज करके ले गया। इसकी बजाय अगर मैं उसको कहता तो मैं अमरूदों से भी महरूम हो जाता। इसका तरीका ये है कि उनको डालने दे। मैं अभी जब भी कोई सौदा खरीदने जाता हूँ ना, उसको कहता हूँ डाल ले तसल्ली से, फिर मैं कहता हूँ ये लिफाफा मुझे दो, फिर मैं उसको कहता हूँ ये गलती से आ गया, आपने नहीं डाला होगा यकीनन। कहते हैं ना वो बुजुर्गों के बारे में उसने ध्यान रखना चाहिए। तो फिर मैं तो बड़ा उसने ध्यान रखता हूँ, लेकिन जब वाज़े बहुत बड़े ब्लंडर आ जाए तो फिर बोलना पड़ता है। ये तो मेरी ज़ात से ताल्लुक है, आपके बुजुर्गों ने उम्मत का किबला ख़राब करके उनको दोज़ख तक पहुँचाया, इसलिए उनके खिलाफ हमें बाई नेम बोलना पड़ता है, वरना हम उधर भी खामोशी इख्तियार कर लेते। और इससे बेहतर यह है कि आप जो है ना वो दुकानदार से कहेंगे भी मुझे कोई दागी चीज़ नहीं देनी, और लेकिन चीज़ मेरी मर्जी की हो। आप भी तो सर ज़्यादती करते हैं ना, एक अमरूद जो यानी पेटी में से निकल के दागी साफ़ करके वो उस बेचारे को खुद 100 रुपये किलो पड़ रहा है और आप उससे 80 रुपये लेना चाहते हैं, तो फिर 80 रुपये तो नहीं देगा ना, वो फिर आपको मिलावट वाला ही देगा ना। वो उसको भी चाहिए वो बता दे। जैसे मैं कहता हूँ कि दूध में पानी मिलाना सुन्नत है, नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में दूध को ठंडा करने के लिए पानी मिलाते थे ना, बर्फ़ तो होती नहीं थी, वो मटके का पानी मिलाया जाता था। लेकिन इस मिलावट वाले दूध को खालिस कह के बेचना जो है वो हराम है, गरर आ गया ना। वरना आप कहें जी पानी वाला दूध 70 रुपये किलो, बगैर पानी वाला खालिस 120 रुपये। सर वो तो 70 रुपये नहीं मिलेगा, जिसने भैंस रखी है उससे पूछें आप, तो हम लेते हैं 120 रुपये लेते हैं, सही मिलेगा आपको।
آپ کہیں مجھے 70 روپے میں خالص دودھ ملے، تو سر آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ اپنی بھی بھینس رکھیں تو آپ کس طرح 70 روپے میں خالص دودھ لیں گے؟ تو پھر صرف یہ میں ابھی بھی دعوے سے کہتا ہوں جتنے دودھ والے ہیں نا وہ لکھ کے لگا دیں کہ خالص دودھ جو ہے وہ 120 روپے ہے، اور جو پانی والا دودھ ہے ویسے تو ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے جو لے کے بھی جا رہے ہیں پانی والا، لیکن آپ لکھ دیں آپ کے گاہک نہیں ٹوٹیں گے۔ سر خالص دودھ تو لوگ گھروں سے آ کے لے کے جاتے ہیں، خالص دودھ تو بیچنے کے نہیں جانا پڑتا، وہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج بھی جو خالص دودھ ہے لوگ گھروں سے اٹھا رہے ہیں، لیکن ملاوٹ اور غرر والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جب آپ غرر اور ملاوٹ کریں گے پھر سر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو کتنے میٹھے میٹھے مدنی پھول جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ علی بھائی سوال ہے، آج کل رولیکس یا راڈو کی طرح چائنا میڈ گھڑیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو اوریجنل کا ریپلیکا ہوتی ہیں، لیکن قیمت صرف 15,000 تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کاروبار کی اجازت ہے لیکن یورپ میں کاپی رائٹ کی وجہ سے منع ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ کاروبار میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ بڑا مشکل سوال ہے جی، یہ کاپی رائٹس والا ایشو واقعی ایک جرم ہے۔ ظاہر ہے ایک بندے نے اتنی محنت کر کے پیسہ لگا کے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اور آپ اس کو فوراً ڈیٹو کاپی کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی انجینئرنگ میں کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ، جی ٹھیک ہے۔ تو ریورس انجینئرنگ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر کے، تو وہ اب اوریجنل راڈو کی اگر 1.5 یا 2 یا 3 لاکھ روپے کی گھڑی ہے اور آپ 15,000 روپے کی اس کا ریپلیکا بیچ رہے ہیں، ویسے جو خرید رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ ریپلیکا ہے، اور وہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی ہے، اس میں تو ظاہر ڈائمنڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں ڈائمنڈ نہیں ہوتا، تو ظاہر اس کی جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن ٹیکنالوجی کاسٹ تو ظاہر انہوں نے اس طریقے سے کر لی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، ان میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یورپ میں اور امریکہ کے اندر تو آپ ایون کسی کتاب کی فوٹو کاپی بھی نہیں کروا سکتے، اس کے بھی رائٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب کے مالک آپ نہیں ہیں، آپ جس بندے نے محنت کی ہے اس سے کتاب خریدیں یا وہ اس کی فوٹو کاپی کرا کے آپ کو بیچے۔ پاکستان میں بھی کاپی رائٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کاپی رائٹس نہیں کتابوں کے، البتہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جس مصنف کو فوت ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں نا، اس کے رائٹس ختم ہیں۔ یعنی آپ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے، اس کے کاپی رائٹس کوئی نہیں ہے، لیکن جس مصنف کو مرے ہوئے 50 سال نہیں گزرے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے رائٹس اس حوالے سے موجود ہیں۔ یہ والی جو چیزیں ہیں نا جی، اس طریقے سے پائریٹڈ سافٹ ویئرس کا بھی ایشو آتا ہے جی، تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے، لیکن چونکہ اب پاکستان کے اندر یہ جرم نہیں ہے اور ریپلیکا بیچا جا رہا ہے، اور ریپلیکا لینے والے کو بھی پتہ ہے، بیچنے والے کو پتہ ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، تبھی تو اتنی قیمت دے رہا ہے۔ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ 1.5 لاکھ کی جو وہ گھڑی آپ کو 15,000 کی دے رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اس میں غرر اور دھوکہ نہیں ہے۔ اس میں نے مشورہ دوں گا کہ ایسے لوگ جو ہے نا اوریجنل بھی رکھیں اور کہیں جی یہ اوریجنل راڈو ہے، یہ 3 لاکھ کی ہے، یہ اس کا ریپلیکا ہے جس میں وہ والی چیزیں نہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن دیکھنے میں یعنی شو مارنے کے لیے لوگوں نے لینی ہوتی ہے نا، سارے ساڑھے آتے نہیں دیسی گھڑیاں بننے والے تو دیسی بال پوائنٹ رکھنے والے، تو شو مارنی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، یہ آپ کو 15,000 کی مل جائے گی۔ اس کے اوپر ریزرویشن ان کمپنیوں کی ہوگی، وہ کہیں گے جی ہماری وہ چیزیں نہیں بک رہی ہیں، تو سر ان کو پریشانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی چیزیں ویسے بھی نہیں یہاں بکنی، کیونکہ یہاں 15,000 والا گاہک ہے، 3 لاکھ والا تو ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس میں چاہیے یہ کہ ان کمپنیوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ کمپنیاں خود اپنے ریپلیکا نکال دیں، ٹھیک، جس طرح چائنا سے آپ اپنے آرڈر کے اوپر 10 روپے والا بال پوائنٹ بھی بنوا سکتے ہیں، 20 روپے والا بھی بنوا سکتے ہیں، 30 والا بھی، ڈپینڈنگ اپان دا کوالٹی۔ ایون آپ موبائل دیکھیں، انہوں نے ایک طرح کے موبائل ہیں کتنا 2-2, 3-3 ہزار روپے کی قیمت کے فرق سے وہ چلتے ہیں، تو یہ کام کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آلریڈی آپ کے ہوشیار قسم کے جو کاروباری لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتا نا جو باہر کی گاڑیاں ان کے بڑے ٹیکسیز ہیں، اس کی وجہ سے کافی گاڑی یہاں پہ مہنگی بکتی ہے، تو یہ اپنا پروفٹ انکریز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر اوریجنل ہونڈا کی گاڑی یا ٹویوٹا کرولا کی گاڑی اگر آپ امریکہ اور یورپ میں دیکھیں اور وہی پاکستان میں، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ تو سر یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ چیز کم کر دیں، ہمیں کم پیسوں کی گاڑی منگوا دیں ٹھیک، تاکہ ہم پروفٹ زیادہ کر لیں۔ تو وہ بتا دیتے ہیں جی آپ اس میں یہ فیچر نکال دیں، یہ فیچر نکال دیں، یہ فیچر نکال دیں، یہ بیٹری تھوڑی ڈاؤن کر لیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں وہ اگلے دن UPS کی بیٹری لینے گیا تو وہ آپ کو پتا ہے آج کل وہ ایک بیٹری کے وہ ایک سیل کے اوپر نا انہوں نے ٹرانسپیرنٹ والا نا ڈھکن لگایا جس سے آپ کو نا پتہ چل جاتا ہے اس میں پانی کم ہوا ہے زیادہ۔ تو میں نے پرانی بیٹری جب دی نا بیچی نا تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ میں ڈھکنا سنبھالنے لگا ہوں، اس کے بغیر تم یہ لے لو، تو اگر نئی میں ہے تو پھر تو مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں صاحب جی وہ نئی میں تو نہیں آ رہا، الگ نئی تو آگے ہونا چاہیے۔
تو اس نے نئی میں سے آلریڈی وہ 250 کا نکال کے بیچ دیا ہوا تھا. وہ پھر بعد میں مانا ہے کیونکہ اوپر سٹیکر کے نشان تھے, وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا. یہ تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں. تو وہ 250 روپے ادھر سے بھی اس نے مار لیا, 250 روپے کی کمائی کر لی, ادھر سے یہ کر لیا. مجھے بعد میں پتا تو چل ہی گیا نا. اب کئی 250 نکل جائیں گے. یہاں پہ کتنے آرام خور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب پوری, مجھے ایک پولیس آفیسر ملے میرے, میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ انچارج تھے. اس وقت وہ نئے نئے یعنی دین کے راستے کے اوپر آئے تھے, داڑھی وغیرہ رکھی تھی. مجھے بتا رہے تھے ان کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی. مجھے بتا رہے تھے علی بھائی پوری زندگی میں جتنی رشوت کھائی ہے نا اس سے زیادہ میں اپنے علاج پہ لگوا چکا ہوں. سر کسی نہ کسی فارم میں یہ چیزیں نکل جاتی ہیں, کبھی ٹینشن کی شکل میں, کبھی بیماری کی شکل میں. وہ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ تو سر دنیا میں ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. یہ نہ سمجھیے گا اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ٹل گیا. جو آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ تو اسی نے معاف کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول طے کیا ہے کہ اسی لیے تو سورہ نساء کے اندر ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں آپ انگارہ اپنی زبان پہ رکھیں نا تو جل جائے گی, حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہیں. آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو حرام کھایا تھا اس نے پیٹ میں مروڑ نہیں کیا تھا, لیکن وہی پیٹ میں اب آگ کا سانپ بنا ہوا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ, اللہ کیا حکم ہے نا, جس وقت جس چیز کو آرڈر دے دے, وہ تو سر سورہ حمیمہ سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی اپنی کھال ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے. تو انسان پھر کہے گا کہ ان کو کس نے زبان دی, تو وہ چیزیں بول کے کہیں گی ہمیں اسی نے زبان دی ہے جس نے باقی مخلوقات کو بھی زبان دے دی ہے. یہ ہاتھ پاؤں خود انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے, کھال گواہی دینا شروع کر دے گی. تو یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جانے, لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس طرح کے کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اس کو الاؤ کرتا ہے اور وہ کسٹم پے ہو کے آ رہا ہے, سمگلنگ کا سامان نہیں ہے اور ریپلیکا کے طور پہ آ رہا ہے, آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن آپ اوریجنل کہہ کے اس کو نہ بیچیں جب تک وہ باہر کی کمپنیاں, جب باہر کی کمپنیاں جوڈیشری کے تھرو اپروچ کریں گی پھر یہاں پہ کوئی کھولے گا بھی نہیں. یہاں پہ کئی ایک لوکل برانڈ ہے جس کی آپ جعلی ریپلیکا کریں تو فوراً آپ کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے. جیسے پنڈی میں سیور فوڈز ہے, ہمارے جیل میں ایک بندے نے سیور فوڈز کھولا, انہوں نے فوراً کیا تو اس نے نام اپنا چینج کر دیا. تو اگر باہر کی کمپنیاں جو ہے نا ان تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ پاکستان میں بندی لگوانا چاہتی ہیں تو پاکستان سے رابطہ کر لیں اگر وہ بندی لگوانا چاہتے ہیں. اس سے بہتر یہ کہ وہ ریپلیکا خود نکال دیں. جیسے چائنا میں آپ کو پتا ہے نا, چائنا سے ایک ہی چیز کئی گریڈز میں نکلتی ہے. یورپ امریکہ میں وہ ایک گریڈ کی چیز جاری ہوتی ہے, وہ مہنگی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چائنا کا مال ہے, چائنا, سر چائنا کو بری چیز نہیں ہے. چائنا آپ غریبوں کے حساب سے وہ مال بناتا ہے, وہ اچھا مال بھی بناتا ہے. چائنا تو اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے. ایون امریکہ میں بھی جو سامان بک رہا ہے نا وہ بھی چائنا سے بن کے جا رہا ہے. تو وہ ان کے لیول کا بنا دیتے ہیں. آپ غریب لوگ ہیں تو آپ کے غریب لیول کا ہی, لیکن سر مہربانی ہے ویسے چائنا کی. سر پاکستان میں جو بوٹ آج سے 10-12 سال پہلے 500 روپے کے بکتے تھے نا, چائنا اس سے بہتر بوٹ آج 500 روپے کے آپ کو دے رہا ہے اور ڈسپوزیبل ہے. ایک سیزن بھی اگر 400-500 کا بوٹ نکال جاتا ہے تو اگلی بار آپ کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. موبائل انہوں نے آپ کو اتنے سستے دے دیے ہیں, ڈسپوزیبل ہی ہے, بلکہ ان کی چیزیں تو ڈسپوزیبل ہیں. اس لیے وہ آپ چائنا موبائل کی اگر آپ کیسنگ دینے جائیں کہتے ہیں سر کیسنگ نہیں آتی ہے, نیا ماڈل آتا ہے. اتنی دیر تک نیا ماڈل آ چکا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے, میں کہتا ہوں غریبوں کی ماں ہے. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کراچی غریبوں کی ماں ہے. سر اس وقت غریبوں کی ماں چائنا ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کو لنڈے میں جا کے خریداری کرنی پڑتی تھی اور وہ عیب محسوس کرتے تھے. اب سر وہ نئی چیز خریدتے ہیں, نکالتی وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ اچھی چیزیں نکالنا ہوتا ہے, لیکن کم از کم ان کو سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے نا. چائنا نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے. باقی جہاں تک یہ لنڈے کا سامان کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی عیب تو نہیں ہے, وہ بھی نیا ہی ہوتا ہے. وہ تو چیریٹی میں آتا ہے نا, وہاں سے وہ کرسمس کے موقع پہ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. بڑا اچھا سامان ہے, کوئی عیب تو نہیں ہے. اگر کوئی خرید کے لیتا ہے اور پہنتا ہے تو عیب والی بات تو نہیں ہے. جزاک اللہ.